السلام علیکم ناظرین۔ علامہ سید سلیمان ندوی نومبر 1884 میں موضع دسنا ضلع عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑا مردم خیز خطہ ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں نے جتنے گریجویٹ پیدا کیے اتنے پاک و ہند کے کسی اور گاؤں نے پیدا نہ کیے ہوں گے۔ اسی طرح اس نے عربی کے بھی متعدد منتہا پیدا کیے۔ انہی میں نامور ادیب، سیرت نگار، محقق، مؤرخ، عالم، مصنف حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد ماجد کا نام حکیم سید ابو الحسن تھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ابتدائی تعلیم پھلواری شریف پٹنہ کے خانقاہ مجیبیہ میں، پھر دربھنگہ شہر کے معروف ادارہ مدرسہ امدادیہ میں حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی۔ اسی زمانے میں علامہ شبلی نعمانی نے مولانا ندوی صاحب کو اپنے حلقہ تلمذ میں شامل کر لیا۔ سید صاحب جب فارغ التحصیل ہوئے تو اسی ادارے سے وابستہ ہو گئے، لیکن وہ بہتر ملازمت کے سلسلے میں حیدرآباد جانا چاہتے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی نے کوششیں بھی کیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی۔ اسی سلسلے میں سید صاحب 1908 میں حیدرآباد بھی گئے تھے، لیکن قدرت کو ان سے کچھ اور ہی کام لینا تھا۔ سید سلیمان ندوی صاحب عربی زبان پر بھی بڑی قدرت رکھتے تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سالانہ اجلاس میں سید صاحب نے پہلی دفعہ عربی میں برجستہ تقریر کی، جسے سن کر علامہ شبلی اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے جلسہ میں اپنا عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا۔ سید صاحب نے کچھ عرصہ دارالعلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں، جبکہ کچھ عرصہ تک الہلال میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد وہ دکن کالج پونا میں 2 سال تک فارسی کے اسسٹنٹ پروفیسر رہے۔ مارچ 1911 میں سید صاحب کو پھر حیدرآباد جانے کا موقع ملا۔ علامہ شبلی کے دوران قیام عماد الملک نے ان کے ندوۃ العلماء کے کام سے متاثر ہو کر اپنا بیش قیمت کتب خانہ ندوۃ العلماء کو دے دیا تھا۔ چنانچہ اس کتب خانے کو حیدرآباد سے لانے کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے سید صاحب کا انتخاب کیا۔ 1941 میں جب علامہ شبلی نعمانی کا انتقال ہوا تو سید صاحب دکن کالج پونا میں لیکچرار تھے۔ علامہ صاحب نے ان کو وصیت کی تھی کہ سب کام چھوڑ کر سیرت النبی کی تکمیل اور اشاعت کا فرض ادا کریں۔ چنانچہ سید صاحب نے ملازمت ترک کر دی۔ ان کے پیش نظر 2 اہم منصوبوں کی تکمیل تھی، ایک سیرت النبی کی تصنیف و تالیف اور دوسرا دارالمصنفین کے نوخیز پودے کو بار آور کرنا۔ انہوں نے ہر جانب سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو ان مقاصد کے لیے وقف کر دیا۔ بالآخر بڑی خوش اسلوبی سے انہوں نے اپنے استاد کی نامکمل کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس کی وجہ سے علمی دنیا میں ان کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا۔ سیرت کی 6 جلدوں میں ابتدائی پونے 2 جلدیں ان کے استاذ شبلی نعمانی کی ہیں، جبکہ بقیہ 4.25 جلدیں انہوں نے خود مرتب کیں۔ سید صاحب کے علمی فضیلت کے حوالے سے جناب ضیاء الدین برنی اپنی کتاب عظمت رفتہ میں لکھتے ہیں کہ 1920 میں جب وفد خلافت انگلستان بھیجنے کی تجویز سامنے آئی تو سید سلیمان ندوی کو ان کی غیر معمولی علمی فضیلت کی وجہ سے علماء ہند کی جانب سے وفد میں شامل کیا گیا۔ وہاں انہوں نے ممتاز مستشرقین سے ملاقاتیں کیں اور انہیں اپنا ہم خیال بنایا۔ انہوں نے جنگ آزادی میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ 1917 میں اجلاس علماء بنگال منعقدہ کلکتہ کی صدارت فرمائی اور حکومت کے جبر و تشدد کے باوجود جرأت آموز خطبہ دیا کہ لوگوں کے ذہن سے انگریزوں کی مرعوبیت اٹھ گئی۔ علامہ شبلی نعمانی کی طرح علامہ سید سلیمان ندوی کو بھی تاریخ اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے سیرت، سوانح، مذہب و ادب کے مسائل پر تحقیقی کام کیا اور ماہنامہ معارف بھی جاری کیا اور اس کے ذریعے دین و ادب کی ٹھوس خدمت کی۔ 1950 میں ندوی صاحب پاکستان چلے گئے اور کراچی میں آباد ہوئے۔ یہاں انہوں نے پاکستان اور ملت اسلامیہ کی جو خدمات انجام دیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ندوی صاحب ایک بلند پایہ عالم، مؤرخ، مصنف اور مدبر تھے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی حصہ سوم تا ششم، خطبات مدارس،
خطبات مدراس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ، حیات شبلی، خیام اور نقوش سلیمانی شامل ہیں۔ علامہ سلیمان ندوی کو شعر و سخن کا بھی بڑا شوق تھا۔ ان کا شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کی خدمت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان سپاس سے نوازا۔ نومبر کے آخری مہینے میں 1953 کو مولانا ندوی مجاہد اسلام، عالم، ادیب، شاعر، علامہ شبلی نعمانی کے رفیق کار اور شاگرد مؤلف سیرت النبی نے دار فانی سے کوچ کیا اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی آخری آرام گاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطے میں واقع ہے۔ ان کی تدفین کے وقت سفیر شام نے کہا کہ ہم سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان